Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar from my YouTube channel DK Whiteboard. Today we will discuss class 7th science unit number 3 part 1 immune system. What is immune system? Immune system किसे कहते हैं? तो immune system को हम उर्दू के अंदर कहते हैं मुदाफ़ाती निज़ाम, हिफाजत करने वाला निज़ाम। किस चीज़ से हिफाजत करना? एक इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ बीमारी पैदा करने वाले या बीमारी फैलाने वाले जानदारों से अपने इंसान के जिस्म को हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना, इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज़म, किसी भी जानदार की ये सलाहियत, टू डिफेंड के दिफा कर सकना, इट सेल्फ अपना दिफा कर सकना, अगेंस्ट किसके ख़िलाफ़, डिज़ीज़ काजिंग जर्म, ऐसे जरासीम जो कि बीमारियां फैलाते हैं, उन बीमारी फैलाने वाले जरासीम से इंसान की बॉडी जो उन जरासीम फैलाने वाले ऑर्गेनिज़म से अपने आप को बचाती है, इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। The ability of organism body to defend itself against disease causing germ, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी यही चीज़ ही होती है, मुदाफ़ाती निज़ाम, मुदाफ़ाती क़ुव्वत। अपने जिस्म को मुख्तलिफ़ जरासीमों से पाक रखना या जरासीम के जो इफ़ेक्ट होते हैं उनसे इंसान की हिफाजत करना, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। अब एक और टर्म आगे दी जाती है, इंट्री, दाखिल होना, एंड ग्रोथ और बढ़ोतरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनटू बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज़म, किसी जानदार की बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म का दाखिल हो जाना और उसके बाद उसकी नशो नुमा, इस अमल को हम कहते हैं इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं बिल्कुल छोटे जानदार जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनका दाखिल हो जाना और फिर उनकी बढ़ोतरी, इस मुकम्मल अमल को हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, जो डिज़ीज़ काजिंग जर्म की हम बात कर रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली होते कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं? इनके अंदर एक तो आपके पास आ जाता है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स। ये चंद एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिज़ीज़ काज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म यूज़ की जाती है, उसकी डेफिनेशन है द प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी व्हेन अनवांटेड सब्सटेंसेस एंटर्स इट। वो प्रोटीन जो इंसानी जिस्म की हिफाजत करती है, कब? जब अनवांटेड सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर यही है कि जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंसान के जिस्म के अंदर चले जाते हैं, तो उन जिस्म के अंदर चले जाने वाले जरासीमों से बचाने के लिए जो प्रोटीन काम करती है, उस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं हम? एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिज़ीज़ काजिंग जर्म्स, ऐसे जरासीम्स जो कि बीमारियां फैलाते हैं, उन डिज़ीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। और लास्ट पे है एन ऑर्गेनिज़म लिविंग इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज़म फॉर फूड एंड मे कॉज डिजीज़। कुछ ऐसे जानदार भी होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी होते हैं जो किसी दूसरे जानदार के साथ मिल के रहते हैं और उससे लेते हैं खुराक और नतीजे में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर इंसान के साथ रिलेशन बनाता है, तो इंसान के साथ रिलेशन बनाता है, लेकिन क्या करता है? इंसान से खून हासिल करता है, ब्लड हासिल करता है और इसके नतीजे में क्या करता है? डिज़ीज़ काज करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं।
یہ چند ایک بیسک ٹرمز ہیں جو ہمارے اس چیپٹر کے اندر بار بار یوز ہونی ہے، تو اس لیے آپ نے انہیں ٹھیک سے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے امیونٹی، انسانی جسم کا جراثیم، ایسے جراثیم جو کہ بیماریاں پھیلاتے ہیں ان کے خلاف مزاحمت کرنا، اسے ہم کہتے ہیں امیونٹی۔ ان مائکرو آرگنزمز کا انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جانا اور ان کی ریپروڈکشن ہونا، ان کی بڑھوتری ہونا، اس عمل کو ہم کہتے ہیں انفیکشن۔ اور وہ پروٹین جو انسانی جسم کو ان جراثیموں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اینٹی باڈی۔ اور وہ ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزمز جو کہ ڈیزیز کاز کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پیتھوجنز۔ اور کچھ ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو آرگنزم دوسرے جانداروں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور نتیجے میں انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹس، ٹھیک ہے۔ اب ان ڈیزیز کازنگ جرمز کی وجہ سے ہماری جو باڈی کے اندر ڈیزیز ہوتی ہیں موسٹلی وہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں۔ ڈیزیز ہوتی ہیں کچھ کانٹیجیس ڈیزیز اور کچھ ہوتی ہیں نان کانٹیجیس ڈیزیز۔ کانٹیجیس ڈیزیز آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں وبائی مرض۔ ایسی ڈیزیز جو کسی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز۔ ان کے اگر ایک انسان کو بیماری ہے، اگر وہی انسان کسی دوسرے انسان کو ٹچ کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن قائم کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرے انسان کو بھی اگر وہی بیماری لگ جاتی ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کنٹیجیس ڈیزیز۔ جیسے کہ اگزامپل ہے فلو، کولڈ، نزلہ زکام ہو اگر ایک انسان کو، تو اگر کسی دوسرے انسان کے ساتھ مل کے رہتا ہے کھانا وغیرہ اگر وہ شیئر کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو بھی وہ فلو یا کولڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اگزامپل کنٹیجیس ڈیزیز، وبائی مرض جو دوسرے شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور نان کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہے ایسی ڈیزیز جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ کسی ایک ہی انسان کے اندر زیادہ دیر تک کسی ایک خاص بیماری کی وجہ سے ایک نئی بیماری کا پیدا ہو جانا، ایک خاص بیماری کی وجہ سے یا ایک خاص انفیکشن کی وجہ سے جو کسی انسان کو بیماری لگ جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے نان کنٹیجیس ڈیزیز۔ دا ڈیزیز وچ اکر ڈیو ٹو لانگ ٹرم ہیلتھ کانسیکوینسز، جو کہ صحت کی زیادہ عرصہ کے لیے خرابی کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے نان کنٹیجیس ڈیزیز۔ جیسا کہ کینسر ہے، اگر انسان کے جسم کے اندر ان کنٹرولڈ سیل ڈویژن ہوتی رہتی ہے، سیلز ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی کوئی کنٹرول ان کو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، تو اس ان کنٹرول گروتھ کی وجہ سے جو ڈیزیز کاز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کینسر۔ یا ڈائبٹیز ہوتا ہے کسی بھی انسان کے بلڈ کے اندر شوگر لیول کا بڑھ جانا، اسے ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز۔ تو یہ ڈیزیز بھی کیا ہے؟ نان کنٹیجیس ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لائن آف ڈیفنس اگینسٹ پیتھوجنز۔ یہ جو پیتھوجنز ہیں، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، فنجائی ہے، پیراسائٹس ہے، ان سے ہم بچتے کیسے ہیں؟ کون کون سے ایسے طریقہ کار ہیں، کون کون سے ایسے پروسیس ہیں ہماری باڈی کے اندر جن کی وجہ سے ہم ان ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں؟ تو ان میں پہلی بات تو یہ کہ جو پیتھوجنز ہوتے ہیں، ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، وہ ہمارے انوائرنمنٹ کے اندر ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ کیا بات میں نے کی ہے؟ وہ ہمارے انوائرنمنٹ کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہ ہر جگہ پہ مائکرو آرگنزمز موجود ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے وہ ہماری باڈی کے اندر بھی ایزیلی چلے جاتے ہیں، سانس کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، کھانے کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، ہوا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کو تب بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان پیتھوجنز کے خلاف جو ہماری باڈی ایکٹ کرتی ہے وہ 2 طرح سے ایکٹ کرتی ہے۔ ایک کو تو ہم کہتے ہیں فزیکل بیریئر، ٹھیک ہے، فزیکل بیریئر، اور دوسرے کو کہتے ہیں امیونٹی۔ ایک ہو گیا ہمارے پاس فزیکل بیریئر،
बैरियर और दूसरा क्या है इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं फिज़िकल बैरियर क्या है, जो हमें शक्ल के लिहाज से नज़र आता है कि ये रुकावट है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे जिस्म के अंदर नहीं जाने देती। और इम्यूनिटी क्या है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि इन पैथोजेंस को किल कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे फ़िज़िकल बैरियर्स। जी, तो चंद एक फ़िज़िकल बैरियर्स हैं जिनके अंदर पहला आता है स्किन, उसके बाद आता है म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर्स, सिलिया, सलाइवा। ये 5 फ़िज़िकल बैरियर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं इन पैथोजेंस से हमें बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम स्किन को देखते हैं। तो स्किन जो हमारी बॉडी के ऊपर जिल्द होती है, मल्टी लेयर्ड, बहुत सारी तहें बनी हुई हैं, थिक कवर ऑफ मोस्टली डेड सेल्स, बहुत सारे सेल्स से उनकी बहुत सारी ज़्यादा लेयर्स बनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है, लेयर वो बनी होती है। और उनमें मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। डाइड सेल्स की एक जो कवरिंग है बाहर से, उसे हम स्किन कहते हैं। और इसका काम क्या होता है डेड सेल्स का। ये डेड सेल्स क्या काम करते हैं, ये बार बार उतरते रहते हैं हमारे जिस्म से। शेडिंग ऑफ सेल्स का मतलब ये होता है कि जिल्द का उतर जाना। ठीक है, जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म से उतरते रहते हैं। और जिस्म से उतरते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमारी स्किन के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। तो जैसे जैसे वो स्किन के मल्टी लेयर्ड मोस्टली डेड सेल्स शेड होते हैं, उतरते हैं, तो उनके साथ साथ जो पैथोजेंस अटैच होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं, मीन कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक ऐसे कह लें केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन हमारे जिस्म के, हमारे जो जिल्द की रंगत है उसको आप कह लें कि गहरा करता है, ब्राउन करता है, ये ब्लैक करता है। और इसके साथ साथ इसका एक और काम ये भी होता है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी के जो नुकसानदेह असरात हैं, उन नुकसानदेह असरात से भी हमें बचाती है ये स्किन के अंदर मौजूद मेलानिन। अब स्किन फ़िज़िकल बैरियर कैसे है, स्किन जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऊपर मौजूद है। अब पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद है, बहुत सारे सेल्स होते हैं जो स्किन के साथ अटैच होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि स्किन के साथ अटैच होते हैं। जब ये स्किन के डेड सेल्स शेड करते हैं, उतरते हैं, गिरते हैं, तो इसके साथ साथ जो पैथोजेंस उनके साथ अटैच होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह स्किन एज अ फ़िज़िकल बैरियर काम करती है। उसके बाद आता है म्यूकस। ये एक लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, गाढ़ा लिक्विड टाइप मटेरियल जिसे हम कहते हैं म्यूकस। ये हमारी बॉडी के अंदर चंद एक ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि म्यूकस खारिज करते हैं। जैसे माउथ है तो माउथ के अंदर सलाइवा होता है, नोज़ है, नोज़ के अंदर भी क्या होता है, हमारा म्यूकस होता है, लिक्विड टाइप मटेरियल होता है। लंग्स, फेफड़े हैं, उनके अंदर भी म्यूकस टाइप मटेरियल होता है। स्टमक जो है, मैदा, उसके अंदर भी चंद एक म्यूकस सेल्स आप कह सकते हैं कि म्यूकस फ्लूइड टाइप मटेरियल मौजूद होता है। प्रोड्यूस थिक फ्लूइड, ये क्या पैदा करते हैं, ये थिक टाइप का एक फ्लूइड सब प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है। कहाँ से निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से एक गाढ़ा लिक्विड टाइप मटेरियल निकलता है जो काम क्या करता है, ये ट्रैप फॉरेन ऑर्गेनिज़म्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, उन एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डेथ करवा देता है, उनको ट्रैप कर लेता है, उनको फंसा लेता है। ठीक है, एंड स्टॉप देम, और उन्हें रोक लेता है, उन्हें आगे हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता। म्यूकस, कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो म्यूकस लिक्विड टाइप मटेरियल खारिज करते हैं, और वो लिक्विड टाइप मटेरियल जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ट्रैप कर लेता है और उन्हें उनकी डेथ करवा देता है और स्टॉप करवा देता है, उन्हें बॉडी के अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, या बॉडी के अंदर अगर चले भी जाएं तो उनकी वो डेथ वाक़ हो जाती है वहाँ पर उस म्यूकस की वजह से। तो ये म्यूकस कहाँ से खारिज होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक के अंदर भी होती है, लंग्स के अंदर भी होती है, नोज़ के अंदर भी होती है और माउथ के अंदर भी होती है। ठीक है, तो अब म्यूकस के बाद आता है हेयर्स। तो हेयर्स जो हमारे
نوز کے اندر موجود ہوتے ہیں ہیئرز. ان ہیئرز کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لیتے ہوئے ہوا کے ساتھ ساتھ ڈسٹ کے پارٹیکلز، مٹی کے پارٹیکلز اور ساتھ ساتھ کچھ مائکرو آرگنزم بھی ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو ہیئرز ان ڈسٹ کے پارٹیکلز کو فلٹر کر لیتا ہے، ان ڈسٹ کے پارٹیکل کو ہمارے جسم کے اندر نہیں جانے دیتا. تو اس لیے یہ بھی کیا ہے، ایک فزیکل بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے، کیونکہ یہ کیا کر لیتا ہے، فلٹر کر لیتا ہے چیزوں کو. اب آگے آتے ہیں سیلیا. سیلیا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کارٹیلیج ٹائپ کا میٹیریل ہوتا ہے کہ نہ بہت نرم ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ سخت. نرم اتنا جیسے گوشت مسل ہوتے ہیں اتنا زیادہ نرم بھی نہیں ہوتا، اور سخت جیسے ہڈی ہے اتنی زیادہ سخت بھی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، کارٹیلیج درمیانہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور اس کی شکل ہوتی ہے ایسے سی ٹائپ. اسے کہا جاتا ہے سیلیا. یہ نوسٹرلز، نیزل کیوٹی، سانس کی نالی کے اندر یہ سیلیا موجود ہوتے ہیں. اور یہ سیلیا بھی کیا کام کرتے ہیں، یہ مائکرو آرگنزمز کو ٹریپ کرتے ہیں، مائکرو آرگنزمز کو ہماری باڈی کے اندر انٹر ہونے سے روکتے ہیں. ہماری باڈی کے اندر جو لنگز ہیں ان لنگز تک پہنچنے سے یہ روکتے ہیں سیلیا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آگے ہے سلائیوا. اب سلائیوا کیا چیز ہے؟ سلائیوا جو ہمارے منہ کے اندر سے سیکریشن، ہمارے منہ کے اندر سے جو لیکوڈ ٹائپ میٹیریل نکلتا ہے، تھوک بھی جسے کہتے ہیں آپ، اسے سلائیوا کہا جاتا ہے. سلائیوا ان ماؤتھ جو بنتا ہے اس کی ایک پراپرٹی ہے اینٹی سیپٹک ایفیکٹ. اینٹی سیپٹک کا مطلب ہوتا ہے جراثیم کش. ایسے اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جو مائکرو آرگنزم کو کل کر دیتے ہیں. کل مائکرو آرگنزمز ان فوڈ. یہ بھی ایک فزیکل بیریئر کے طور پر کام کرتا ہے کہ سلائیوا جب ریلیز ہوتا ہے تو ہماری فوڈ کے اندر جو مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیتھ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ کل کر دیتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہمارے پاس آتا ہے فزیکل بیریئر، وہ ہمارا ہے آئیز کا پورشن. آنکھیں کیا کرتی ہیں، کانسٹنٹ بلنکنگ آف آئیز، بار بار جو ہماری آنکھیں جھپک رہی ہوتی ہیں. اینڈ ٹیئرز، جو ہماری آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں. فلشز، یہ صاف کر دیتے ہیں. اینڈ وائپس اوے پیتھوجن، ہماری آنکھوں کے اندر جو پیتھوجن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ ریلیز کر دیتے ہیں آنکھیں. کس کے ذریعے؟ جھپکنے کے ساتھ، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں یہ ٹیئرز، آنسوؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان دو کاموں کے ذریعے یہ ہمارے باڈی کے اندر موجود مائکرو آرگنزم جو انٹر ہو جاتے ہیں ان کی ڈیتھ کروا دیتا ہے، یا ان کو ہماری باڈی سے باہر نکال دیتے. تو جو ہم نے پاس فزیکل بیریئرز ہیں ان کے اندر سب سے پہلے سکن آتا ہے. سکن کے بعد پھر ہے میوکس. میوکس کے بعد پھر ہے ہیئرز، سیلیا، سلائیوا اینڈ آئیز. تو یہ چند ایک ہیں فزیکل بیریئر جو ہماری باڈی کے اندر مائکرو آرگنزمز کو جانے سے بچاتے ہیں، مائکرو آرگنزم کو جانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے اس کے امیونٹی کا پورشن پڑھیں گے. پہلے تھا ہمارا فزیکل بیریئرز، اب ہے کیمیکل بیریئر جسے ہم امیونٹی بھی کہتے ہیں. کیمیکل بیریئر مین کے ایسے کون سے کیمیکلز ہیں جو پیتھوجنز کو کل کر دیتے ہیں. تو ان کے اندر سب سے پہلے آتا ہے گیسٹرک جوس. گیسٹرک جوس ایک ایسی سیکریشن ہے جو کہ سٹمک، ہمارے معدہ میں سے خارج ہوتی ہے. معدہ کی اندرونی سیلز سے، اندرونی لیئر سے، اندرونی ممبرین سے یہ خارج ہوتی ہے. انر لائننگ سیکریٹڈ کنٹین HCl. اس کے اندر ہوتا ہے ہائیڈرو کلورک ایسڈ. ہائیڈرو کلورک ایسڈ، ان کے اندر ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہوتا ہے وچ کل پیتھوجن، جو کیا کرتا ہے پیتھوجنز کو مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان پیتھوجنز کو کل کروا دیتا ہے یہ. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر جو پیتھوجنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی یہ ڈیتھ کروا دیتے ہیں HCl، ہائیڈرو کلورک ایسڈ. اس کے بعد آتا ہے لائسوزائمز. یہ بھی ایک ٹائپ کا انزائم ہے وچ از پریزنٹ ان ٹیئرز، جو کہ ہمارے آنسوؤں کے اندر موجود ہوتا ہے. پرسپائریشن، پرسپائریشن کہتے ہیں ایسی کوئی بھی ایکسرسائز یا ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کے نتیجے میں ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں پرسپائریشن. مین کہ جب پسینہ خارج ہوتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے، کچھ انزائمز اس کے اندر ہوتے ہیں اس پسینے کے اندر بھی جو کہ کیا کرتے ہیں ان مائکرو آرگنزم کو ڈیتھ کروا دیتے ہیں، ان کو کل کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو آنسو ہیں ان کے اندر کچھ انزائمز ہوتے ہیں، پرسپائریشن پسینہ کے اندر ہوتے ہیں، کچھ سلائیوا
اس کے اندر بھی انزائم ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, کیسے مائکرو آرگنزمز کی ڈیتھ کرواتے ہیں؟ تو دے بریکس دا بیکٹیریل سیل وال, یہ بیکٹیریا کی سیل وال کو کل کر دیتے ہیں, بیکٹیریا کی سیل وال کو وہ توڑ دیتے ہیں. اب اگر بیکٹیریا کی سیل وال کو توڑ دیا جائے تو اس کے اندر کا جو میٹیریل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے, ایکسپوز ہو جاتا ہے, سامنے آ جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ سیل وال اس کی حفاظت کرتا ہے. جب سیل وال ٹوٹ جائے گا تو حفاظت اس کی نہیں ہو سکے گی اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بیکٹیریا کی. ٹھیک ہے, تو پہلا تھا گیسٹرک جوس, سیکنڈ ون تھا لائسوزائمس, اب تھرڈ ون ہے سیبم. سیبم کہتے ہیں ایک فیٹس ٹائپ کا میٹیریل ہوتا ہے, ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ان پرسپائریشن. جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تھکاوٹ والا, ہمارے جسم سے یہ پسینہ نکلتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیٹس کے مالیکول بھی باہر نکل رہے ہوتے ہیں, فیٹی ٹائپ مٹیریل, آئلی ٹائپ مٹیریل نکل رہا ہوتا ہے. اٹ فارم پروٹیکٹیو لیئر آن سکن اینڈ انہیبٹ گروتھ آف سکن. انہیبٹ گروتھ آف سکن نہیں آئے گا بلکہ مائکرو آرگنزم آئے گا. اب دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, جب وہی آئلی لیئر ہماری سکن کے اوپر آتی ہے تو وہاں پر ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتی ہے, اور وہ پروٹیکٹیو لیئر پھر وہاں پر موجود مائکرو آرگنزمز کی گروتھ کو انہیبٹ کر دیتے ہیں, اس کی بڑھوتری کو کیا کر دیتے ہیں, وہ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا کام سیبم کا جو کہ کیمیکل بیریئر کے اندر آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے نان اسپیسیفک ڈیفینس. نان اسپیسیفک ڈیفینس کسے کہتا ہے؟ یہ ایک سمپل کوئی بھی آپ کام کہہ سکتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر نارملی ہو رہے ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے بھی مائکرو آرگنزمز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ان کے اندر آتا ہے پہلا نان اسپیسیفک ڈیفینس کے اندر فیگوسائٹوسس. فیگوسائٹوسس بیسیکلی ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ایک سیل کسی دوسرے سیل کو یا کسی دوسرے مالیکیول کو, کسی دوسرے مائکرو آرگنزم کو ڈائجسٹ کر لیتا ہے, کھا لیتا ہے. اسے کہتے ہیں فیگوسائٹوسس. پروسیس آف انجسٹنگ فوڈ سیلز اور ریموول آف فورین سبسٹانسز. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کوئی ایک سیل دوسرے سیل کو کھا جاتا ہے جو کہ خراب سیل ہوتا ہے, یا جو اس کی سیل کی ڈیتھ ہونے والی ہوتی ہے, یا جو سیل کمزور ہوتا ہے, جو سیل پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا, اس سیل کو دوسرا سیل یوز کر لیتا ہے, اور اس کے اندر کوئی اگر مائکرو آرگنزم موجود ہے تو اس کو وہاں سے وہ نکال دیتا ہے. اس عمل کو کہا جاتا ہے فیگوسائٹوسس. فیگوسائٹوسس کا عمل جو کرواتے ہیں وہ ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز, WBC وائٹ بلڈ سیلز. یہ کام کرتے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, جو سیلز ہماری باڈی کے اندر پراپر فنکشن نہیں کر رہے ہوتے ان کو وہ انگلف کر جاتے ہیں, نگل جاتے ہیں, کھا جاتے ہیں, اور جو ان کے اندر مائکرو آرگنزم وغیرہ ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے انفلیمیٹری رسپانس. انفلیمیٹری رسپانس کیا ہوتا ہے, وین اے باڈی پارٹ, جب ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ از ڈیمیجڈ, وہ انجر ہو جاتا ہے, اسے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, اٹ کاز برننگ, پین, ریڈنس, سویلنگ. تو اب ہوتا کیا ہے, وہاں پر ہمیں جلن بھی ہو سکتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, جگہ وہ سرخ بھی ہو جاتی ہے, سویلنگ بھی ہو جاتی ہے وہاں پر. یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ بیکاز اسپیشل سیلز, کیونکہ ہمارے جسم کے اندر کچھ سیلز اسپیشل سیلز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں انفلیمیٹری سیلز. وہ انفلیمیٹری سیلز سینڈ ٹو ایفیکٹ سائٹ, وہ انفلیمیٹری سیلز اس ایفیکٹڈ سائٹ پر آ جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی چوٹ لگتی ہے, اور وہاں پر کیا کر دیتے ہیں, ہیلنگ پروسیس, جلد از جلد اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کام کے دوران ہمیں کیا فیل ہوتی ہے, وہاں پر ریڈنس بھی ہو جاتی ہے, سویلنگ بھی ہو سکتی ہے, پین اور برننگ بھی فیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے چند ایک نان اسپیسیفک ڈیفینس جس کے اندر فیگوسائٹوسس آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے انفلیمیٹری رسپانس. ہم نے کیمیکل بیریئر کے اندر پڑھا گیسٹرک جوس, لائسوزائمز, سیبم, اور اس کے بعد فزیکل بیریئرز چند ایک ریڈ کیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے بیسک انٹروڈکشن دیکھا ہے ہیومن امیون سسٹم کا, ان کے ایسا نظام جو ہمارے جسم کے اندر ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے, اس نظام کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم. اور جو جاندار ہماری باڈی کے اندر ڈیزیز پیدا کر سکتے ہیں جنہیں ہم پیتھوجنز کہتے ہیں, ان میں سے وائرس آتا ہے, بیکٹیریا ہے, فنجائی ہے, پیراسائٹس وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کے اندر دو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے. ایک کو کہتے ہیں فزیکل بیریئر, دوسرے کو ہم کہتے ہیں کیمیکل بیریئر. دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. مزید اگر کوئی بھی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو یا کوئی بھی
کوئی کوشچن پوچھنا ہو آپ نے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔